خواتین کی تعزین و آرائش جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو لڑکی کو دلہن کے طور پر سجایا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، یا عورت کا میک اپ کرنا کیسا ہے؟ بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ کروانا کیسا ہے؟ یہ ایک سوال ہے لمبا۔ پہلی بات تو یاد رکھو، کسی عورت کا اپنے شوہر کے لیے بننا، سنورنا، اپنی تزئین و آرائش کرنا شریعت کی حدود میں رہ کر یہ جائز ہے، اور صرف جائز ہی نہیں، احادیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اقدس سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بن کے رہے۔ دوسری بات یاد رکھو، عورت کی اصل خوبصورتی کیا ہے، اصل اس کا حسن کیا ہے؟ پہلے حسن کیا ہے؟ اصل حسن اس کی عفت ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے، حسن سیرت ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری ہے، خدمت گزاری ہے، اس کی حاجت شرعیہ کو پورا کرنا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور یہی چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کو جو عورت کا حسن پسند ہے وہ حسن سیرت، حسن کردار، عفت، پاک دامنی، امانت کی امانت داری کرنا، شوہر کی چیزوں کا خیال کرنا۔ باقی سب نفس اور فریب نظر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی تو آنکھ کا ایک دھوکہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ مگر علماء نے اس کو جائز کیا۔ اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ میری بیوی میک اپ کر کے رہے، بن سنور کے رہے، تو اس کے بننے سنورنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی جائیں، کریم، پاؤڈر یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، اس میں حرام اجزاء شامل نہ ہوں۔ حرام اجزاء شامل نہیں ہونے چاہیے۔ چہرے کا مساج بھی جائز ہے، آبرو بنانا، چہرے کے بال اترانا، شرعاً اگرچہ یہ مستحسن نہیں ہے، مگر شوہر کی دلداری کے لیے فقہاء نے اسے مباح قرار دیا ہے۔ نہ کرے تو بہتر ہے، مگر کر لے تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے اس نے حرام عمل کیا ہے۔ بالوں کا رنگنا، مہندی لگانا، اگر بال بہت لمبے ہوں تو برابر رکھنے کے لیے 1 آدھ انچ کاٹنے میں حرج نہیں۔ اب اس کو بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو کہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرو وضاقتہ میں، اتنے اس کو کاٹ کے چھوٹے نہ کرو کہ وہ مردوں کی طرح لگے۔ 1 آدھ انچ ان کو برابر کرنے کے لیے یا بالوں کے حسن کو زیادہ کرنے کے لیے وہ کاٹے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے تو خیر بال کاٹنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن یہ تمام امور جو آپ نے کرنے ہیں، دلہن بننا ہے یا ویسے بننا سنورنا ہے، یاد رکھو عورت اگر مرد سے کرائے تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مرد سے نہیں عورت کرا سکتی، عورت عورت سے کروائے، اور وہ عورت بھی ایسی ہو کہ تمہارے جسم کے عیب اور نقائص کسی دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہ کرتی ہو۔ یعنی ایسی بھی نہ ہو کہ وہ تیرا میک اپ کرے اور وہ کسی اور کو جا کے بیان کرنے شروع کر دے، اب وہ کچھ اور عورتوں کو، ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جس سے آپ نے کروانا ہے اس بات کا خیال رکھیں۔ اور مردوں سے کرانا تو مطلقاً حرام ہے اور گناہ ہے۔ عورت عورت سے کرائے، اور وہ میک اپ ایسا نہ ہو کہ گھنٹوں لگ جائیں، فرض نمازیں بھی ضائع ہو جائیں، اور اب میڈم نے میک اپ کر لیا، وضو نہیں کر سکتی۔ ایسا میک اپ بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ جس سے فرض ترک کرنا پڑ جائے۔
کوئی ہر چیز سے جو مقدم ہے وہ اللہ کے فرض کو ادا کرنا ہے۔ اتنا لمبا بھی نہ ہو کہ نماز کا وقت بھی چلا جائے، شریعت کے حدیں بھی ٹوٹ جائیں، اور یہ بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو جیسا ہمارے سننے میں آتا، اب کر لیا، اب جی وضو نہیں کر سکتی، وضو کریں گے یہ میک اپ اتر جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وضو ہی نہ کر سکے اور نماز کے لیے اور طہارت ہی حاصل نہ کر سکے۔ لیکن میں نے جو ابتداءً بات کی، اصل عورت کا حسن اس کی عفت ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، حسن سیرت ہے، تقوی ہے، طہارت ہے۔ اصل ہماری خواتین کو اس طرف آنا چاہیے۔ جب 5 وقت آپ دن میں وضو کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ جب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گی، صفائی اور طہارت کا خیال کریں گی، تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت و امر پیش ہی نہیں آئے گا۔ تو پھر آپ کو ان چیزوں کے جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ باقی نظر کا فریب ہے، دھوکہ ہے، اس میں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بالعمومی طور پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بننا سنورنا چاہے تو جائز ہے، شرط کہ شریعت کی حدود میں ہو، یعنی استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ حرام اجزاء سے نہ بنی ہوں، مرد سے وہ یہ اپنے معاملات تیار نہ کروائے، یعنی مرد اس کا میک اپ نہ کرے، عورت کرے، لیکن عورت بھی ایسی ہو کہ جو اس کے جو اوروں کے سامنے اس کو بیان نہ کرے۔